اگلا سوال، یہ سوال محمد ساجد صاحب اورنگ آباد، انہوں نے پوچھا ہے مولانا آج کل جو بوائلر چکن استعمال میں آتا ہے اس کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے کہ یہ حرام ہے یا اس میں سور کی جنین ملائی جاتی ہے، تو ایسی حالت میں ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ یہ ہمارے ساجد بھائی ہے اورنگ آباد سے، اورنگ آباد مہاراشٹرا۔ ہمارے ساجد بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، مجھے آپ کے سوال کے جواب کے لیے تقریباً 2 گھنٹے تک میں نے مختلف کتابوں کی ورق گردانی کی، لیکن مجھے نہیں ملا جواب، مگر اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ہمارے کچھ علماء کو، جنہوں نے بیچاروں نے ویب سائٹ کھول دی ہے جوابات دینے کے لیے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر وہ لوگ امت کو سوال کے جواب دیتے ہیں۔ تو میں ایسے ہی آن لائن جب سرچ کرنے لگا تو مجھے مفتی زکریا صاحب مکاڑا، یہ ساؤتھ افریقہ میں کوئی مدرسہ ہے تعلیم الاسلام یا تعلیم الدین کے نام سے، وہاں کے بڑے مفتی ہے اور وہاں کے استاذ فقہ و حدیث ہے، ماشاءاللہ ان کی ویب سائٹ مل گئی، اور سیم آپ نے جو مجھے اردو میں سوال کیا وہی سوال کسی نے ان سے کیا، اور حضرت مفتی زکریا صاحب نے جو جواب دیا، اللہ حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت نے لکھا، پہلے میں آپ کو سوال پڑھ کے سناتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، تھرو ریلائبل سورسز آئی ہیو کم ٹو نو دیٹ برائلر چکن is a cross breed of pig and hen. There are certain similarities in both of these, like their meat is soft. Both have common diseases like swine flu and bird flu. Please let me know according to Sharia is broiler chicken is halal or haram. اب حضرت مفتی زکریا صاحب نے جواب دیا، according to our findings broiler chicken is not a cross breed between a pig and a hen. Instead, broiler chickens refer to chickens that are bred and raised in an unnatural way. Hence, it is permissible to consume it. And Allah Ta'ala knows best. Answered by Mufti Zakaria Makada, checked and approved Mufti Ibrahim Saleh ji ان اسی پنگو بیچ، یہ اسی پنگو بیچ شاید کوئی گاؤں ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر، وہاں کے مدرسے کے حضرت مفتی ابراہیم صاحب کے بھی میں نے دیکھا، ماشاءاللہ یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہے اور بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آج کے زمانے میں مسئلہ یہی ہو چکا ہے، ہمارے علماء دیوبند اور ہمارے لائن کے لوگوں کے آن لائن اور اس طرح کے سوشل میڈیا میں کم ہونے اور پوری محنت نہیں کرنے کی وجہ سے غلط عقیدے کے لوگ اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور امت کو غلط مسئلے مسائل کے جواب دے کے آج کی ہماری نیو جنریشن کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ خیر بھائی، ہمارے ساجد بھائی، اب مجھے لگتا ہے آپ کو سوال سمجھ میں، جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مفتی زکریا صاحب نے صراحتاً فرما دیا کہ انہوں نے باضابطہ اس کے اوپر ریسرچ کیا، تحقیقات کی، تو پتہ چلا کہ خنزیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کو کچھ اور دوسری چیزیں کھلا پلا کر بڑا کیا جاتا ہے، تو اسی لیے آخر میں آپ نے لکھ دیا کہ ہینس اٹ از پرمیشیبل ٹو کنزیوم اٹ، تو اس کے لیے شرعاً یہ جائز ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بھائی آخر میں ایک درخواست یہ ہے، بہت سارے بھائی جو سوالات پوچھنے والے ہوتے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کیا ہوں، رات میں عشاء کے بعد 9:30 بجے کے بعد کمپلیٹلی پرمیشن ہے آپ تمام لوگوں کو، کسی کو کچھ بھی سوال کرنا ہے وہ بنداس فون کر سکتا ہے، فون کے اوپر میرے سے پوچھ سکتا ہے، اور اگر آپ کو اتوار کے دن جواب چاہیے یا تحقیق سے جواب چاہیے تو پھر میری آپ سے درخواست ہے، آپ اپنا مسئلہ ڈیٹیل میں لکھ کر مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیں، انشاءاللہ میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ دوں گا، اور پھر اس کا جواب ملنے کے بعد میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔